السلام علیکم حنیف دوامی آپ کو دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ سندھ پولیس کے سربراہ جو ہے ساؤتھ ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی کو تبدیل کروانے میں ناکام کیوں ہوئے، انہیں کیوں جو ہے وہ سی ایم سے شکایت کرنے کے باوجود سخت ترین سبکی کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ اور کون سے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی اس وقت آئی جی سندھ کے ہٹ لسٹ پر ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے خود شیلا قریشی کا مستقبل کیا بننے جا رہا ہے، اور سابقہ آئی جی مشتاق مہر نے 1000 کا بنگلہ کہاں خریدا، اس پر آگے چل کر اپنے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات جو ہے وہ اپنی ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں کہ ساؤتھ ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی اسد رضا جو ہے وہ اس وقت آئی جی سندھ کے لیے جو ہے ایک طریقے سے چیلنج بن گئے ہیں، یا اگر یہ کہا جائے کہ خود ساؤتھ ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی اسد رضا نے سندھ پولیس کے سربراہ کی رٹ کو چیلنج کر دیا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے لا اینڈ آرڈر کی یا اسٹریٹ کرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے حوالے سے، تو اس میٹنگ میں جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ کسی اور کو آڑے ہاتھوں لے یا نہ لے، لیکن خود ساؤتھ ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی اسد رضا پر جو ہے وہ اپنی توپوں کا رخ ان کی جانب کر کے انہیں بہت ہی لان تان کرتے ہیں، پورے اجلاس میں انہیں بہت ہی برا بلا، انہیں نکما، غفلت اور لاپرواہی کا مرتکب ایس ایس پی قرار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملیز ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی عرفان بادر کو بھی جو ہے وہ اسی طریقے کے القابات سے نوازتے ہیں، جرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے حوالے سے، لیکن زیادہ ان کا جو ہے وہ نشانہ خود ساؤتھ ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی اسد رضا ہی بنتے ہیں، اور نہ صرف میٹنگوں میں ان کے خلاف اتنی سخت ترین زبان استعمال کرتے ہیں، یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا، جبکہ خود وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے بھی انہوں نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ متعدد بار جو ہے وہ شکایتیں کر چکے ہیں اسد رضا سے متعلق کہ یہ نالائق ہے، اور یہ ساؤتھ ڈسٹرکٹ جو ہے وہ بہت ہی اہم ترین ڈسٹرکٹ ہے جس میں گورنر ہاؤس بھی واقع ہے، اور خود سندھ سیکریٹریٹ ہے، سرکاری اہم ترین عمارتیں ہیں، سی ایم ہاؤس ہے، وہاں کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ ایس ایس پی کی مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے رونما ہو سکتا ہے، لہٰذا انہیں تبدیل کر کے ان کی جگہ کوئی اور لائق ترین جو ہے ایس ایس پی کو جو ہے یہاں پوسٹ کیا جائے، لیکن بار بار کے شکایتوں کے بعد بھی سی ایم کی جانب سے جو ہے کوئی رد عمل نہیں آیا، بلکہ انہیں ایک طریقے سے خاموش کروا دیا گیا، بلکہ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں شرپ کال دی گئی کہ ان پر مزید جو ہے وہ کچھ نہ کہا جائے۔ اب پولیس کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ بات سامنے آئی کہ خود اسد رضا کی پشت پر کوئی اور نہیں، خود سی ایم کے جو پی ایس او ہیں، پہلے وہ ایس ایس پی ہوا کرتے تھے، اب ماشاءاللہ گریڈ 20 میں پہنچنے کے بعد وہ ڈی آئی جی بن گئے، یعنی فروخ بشیر جو ہے وہ ان کی پشت پر کھڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ ان سے متعلق کچھ بھی سننے کو تیار نہیں، چاہے آئی جی سندھ کی جانب سے لگائے جانے والے تمام کے تمام الزامات کتنے ہی درست کیوں نہ ہوں، لیکن سندھ کے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اپنے پی ایس او کی وجہ سے جو ہے وہ ساؤتھ ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی سے متعلق کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہے، جبکہ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ایس ایس پی ساؤتھ جو ہے وہ اسد رضا جو ہے وہ ڈیوٹی بھی کرتے ہیں، اور ان کے علاقے میں جو ہے جرائم کی وارداتیں دوسرے ڈسٹرکٹوں کے مقابلے میں زیادہ نہیں ہے، بلکہ ان کی ریکوری بھی جو ہے وہ اچھی خاصی ہے، اور پولیس والے جو ہے وہ ایس ایچ اوز جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں۔ تو اب پسند ناپسند کی بنیاد تو ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ آئی جی سندھ جو ہے وہ انہیں تبدیل کر کے اپنے کسی لاڈلے، اپنے کسی چہیتوں کو یہاں پر ایس ایس پی ساؤتھ لگوانے کی خواہش مند ہے، اسی وجہ سے جو ہے وہ ساؤتھ کے ایس ایس پی پر جو ہے وہ بار بار الزامات لگا کے انہیں تبدیل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اب تک جو ہے وہ اپنی ان کوششوں میں کامیاب دکھائی نہیں دے رہے ہیں،
جبکہ اب یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آئی جی سندھ کا نیا ٹارگٹ کون بننے جا رہا ہے، یعنی کہ کون ان کی ہٹ لسٹ پر ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی ہٹ لسٹ پر اس وقت جو ہے وہ کورنگی کے ایس ایس پی ساجد عامر صدرالزئی ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ خود ملیر ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی جو ہے عرفان بادر سے تو آئی جی کے کچھ خصوصی ہی مراسم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان پر بھی جو ہے ان کی خاص نظر ہیں، اور وہ بھی ایک طریقے سے ان کی ہٹ لسٹ پر ہے۔ اسی طریقے سے معروف عثمان جو ہے سینٹرل کے ایس ایس پی، وہ بھی ان کی ہٹ لسٹ پر ہے۔ کبھی بھی ان تینوں سے متعلق بھی کوئی خوفناک تبدیلی کی خبر جو ہے وہ سننے کو مل سکتی ہے۔ پہلا حملہ ان کی جانب سے جو ہے وہ ایسٹ کے ایس ایس پی عبدالرحیم شیرازی پر کیا جا چکا ہے، جبکہ ان سے متعلق تو جب وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے اور 3 چائنیز جب ان کی دہشت گردی کے واقعے میں ان کی ہلاکت ہو جاتی ہے، خود گلشن اقبال اس میں یعنی کہ یونیورسٹی میں، تو اس پر بھی جو ہے اس وقت بھی جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کیسز سے غلام نبی میمن کی ایک مفصل رپورٹ جو ہے وہ خود گلشن اس واقعے سے متعلق جو ہے ایسٹ کے ایس ایس پی سے متعلق تھی کہ انہوں نے جو ہے اتنے اہم ترین ٹاسک پر جو ہے کوئی توجہ نہیں تھی، جبکہ انہیں پہلے سے جو ہے اساس اداروں یعنی اسے انفارم کر دیا گیا تھا کہ یہاں پر اس قسم کا واقعہ رونما ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت جو ہے ان کی نہ چل سکی کیونکہ وہ بھی بااثر تھے۔ لیکن اب جب انہیں موقع ملا اسٹریٹ کرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کو جواز بنا کر، تو انہوں نے جو ہے وہ ان کی ایک ہی جھٹکے میں چھٹی کرا دی۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ تو کر دیا، لیکن اب ان کی طاقت کا مظاہرہ ان پر تو چل پڑا، لیکن اسد رضا پر ان کا یہ طاقت، ان کی یہ وار جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکا، اور اس طریقے سے جو ہے اسد رضا اپنے ہی آئی جی پر جو ہے سبقت لے جانے میں کامیاب ہو کر کھل کر ان کی رٹ کو انہوں نے ایک طریقے سے چیلنج کر دیا ہے۔ ناظرین، اس سے قبل پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانے بڑھوں، جن لوگوں نے بھی تک ہمارے چینل چاہتے ہیں کہ حق و سر کا سوال چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اب اطلاع یہ ملی ہے کہ یہ جو کشمور سے جس ایس ایس پی کی پوسٹنگ تبدیلی یہاں پر ہوئی ہے ایسٹ ڈسٹرکٹ میں، نذیر شیخ کی جو پوسٹنگ ہوئی ہے، اس زبیر نذیر کی پوسٹنگ کیسے ہوئی ہے، اس کی جو اندرونی کہانی جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے جو آئی جی ہیں ڈاکٹر امیر شیخ، ان کے سرپرست ہیں، ان کے قریبی رشتہ دار ہیں، یعنی اس پوسٹنگ میں ان کا مرکزی کردار ہے۔ ہاؤس سے این او سی انہوں نے دلوائی ہے، یعنی بلال ہاؤس سے این او سی دلوانے میں رول آئی جی آزاد کشمیر کا ہے، اور چیف منسٹر کو نام پیش کرنے کا کردار جو ہے خود سندھ پولیس کے آئی جی کا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ زبیر نذیر شیخ کی پوسٹنگ ایسٹ ڈسٹرکٹ میں ہوئی۔ اب اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ڈاکٹر امیر شیخ اور خود سندھ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ہائی کمان میں جو غلط فہمیت تھی ماضی کی، وہ ختم ہو چکی ہے، جس سے اب یہ یعنی صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ جیسے وہ گریڈ 22 میں چلے جائیں گے تو اس کے بعد سندھ پولیس کے نئے آئی جی کیسز سے انہیں دیکھا جا رہا ہے کہ نیا آئی جی جو بھی آئے گا الیکشن کے موقع پر یا الیکشن کے بعد، تو اس میں سر فہرست یا مضبوط امیدوار کے حصے سے جو ہے وہ ڈاکٹر امیر شیخ کو جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ حالانکہ خود اس وقت جو موجودہ ایڈیشنل آئی جی کراچی ہے جاوید عالم اوڈو کی بھی عقابی نگاہیں جو ہے وہ آئی جی سندھ کی پوسٹ پر جمی ہوئی ہے۔ ان کی بھی کوشش ہوگی کہ وہ سندھ کے آئی جی بننے میں کامیاب ہو جائے، لیکن خود امیر شیخ بھی جو ہے ایک عرصے سے جو ہے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر سے سیدھی ان کی جو فلائی ہوگی، پرواز ہوگی، وہ سندھ کے آئی جی کیسے سے ہوگی، جس کا زندہ ثبوت جو ہے زبیر نذیر شیخ جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کی پوسٹنگ ساؤتھ ایسٹ جیسے اہم ترین ڈسٹرکٹ میں کروانا ہے۔ یہ کہنا ہے پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب اطلاع یہ بھی ملی ہے کہ شیلا قریشی جو کہ سینٹرل انویسٹیگیشن کی ایس ایس پی ہیں، اب عرصہ دراز کے بعد جو ہے وہ انہیں گریڈ 19 میں پرموشن کے لیے کیے جانے والے کورس کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے، اور وہ اس کورس میں حصہ لیں گی، اور اگلے ہفتے جو ہے وہ ان کی روانگی متوقع
ہے۔ ان کی جگہ جو ہے آئی جی سندھ اپنے ایک اور چہیتے، اپنے ایک اور لاڈلے آنکھ کے تارے اور ہاتھ کے چھالے جو ہے مسٹر توحید میمن جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ کروانے کی خواہش مند ہے سینٹرل انویسٹیگیشن میں۔ یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب چلتے چلتے جو اہم ترین خبر تھی وہ یہ کہ سندھ کے پولیس کے جو سابقہ آئی جی مشتاق مہر نے زمزمہ پارک کے قریب 1000 گز کا بنگلہ مبینہ طور پر 20 سے 25 کروڑ روپے میں خرید لیا ہے۔ بنگلے کی اصل ویلیو تو اس سے کہیں زیادہ بتائی جاتی ہے، لیکن یہ شخص سے خریدا جا رہا ہے وہ پولیس کے بہت ہی زیادہ زیر اثر ہے، اسی لیے وہ اپنا یہ بنگلہ ارزاں داموں جو ہے وہ سندھ پولیس کے سابقہ آئی جی کو فروخت کر رہے ہیں۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے، اس پر اگلے کسی پروگرام میں تفصیل سے ذکر کروں کہ یہ جو بنگلہ بیچنے والا ہے ان کا اصل کاروبار کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، اور پولیس سے ان کے تعلقات کیوں پیدا ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنا قیمتی بنگلہ جو ہے سابقہ آئی جی سے مشتاق مہر کو کم داموں پر دے رہا ہے، بلکہ دے چکا ہے، ذرائع کا تو یہ کہنا ہے۔ اور آئی جی سے مشتاق مہر جو ہے وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے اس بنگلے میں شفٹ ہو کر پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں، گرچہ اطلاع یہ ہے کہ وہ امریکہ شفٹ ہو جائیں گے، حالانکہ امریکہ وہ آتے جاتے رہتے ہیں، ان کے پاس گرین کارڈ ہے اور وہاں بھی ان کا اچھا خاصا رہائش کا انتظام ہے، اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں ان کا اچھا خاصا وہاں کاروبار بھی چل رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بنگلے میں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد منتقل ہوتے ہیں یا کہ وہ امریکہ شفٹ ہوتے ہیں۔ یہ تھی آج کی خبریں، اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔